پیران پیر حضرت سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ حصول علم کے لیے اپنے گاؤں گیلان سے بغداد کے لیے روانہ ہوئے تو آپ کی والدہ ماجدہ نے زاد راہ کے طور پر 40 دینار آپ کی گدڑی میں سی دیے اور چلتے وقت اپنے لخت جگر کو نصیحت کی کہ بیٹا خواہ کیسی ہی مصیبت اور برے حالات تمہیں پیش آئیں، سچ کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑنا اور جھوٹ کے نزدیک بھی نہ پھٹکنا، کیونکہ راز کوئی 1000 عبادتوں کی ایک عبادت ہے۔ سعادت مند فرزند نے عرض کی کہ اے مادر مشفقہ، میں صدقے دل سے عہد کرتا ہوں آپ کی نصیحت پر ہمیشہ عمل کروں گا۔ والدہ ماجدہ سے رخصت ہو کر حضرت رحمۃ اللہ علیہ بغداد جانے والے قافلے میں شامل ہو گئے، کیونکہ اس دور میں طویل بیابانی راستوں میں تنہا سفر کرنا ممکن نہ تھا۔ اثناء سفر میں ہمدان سے کچھ آگے قذاقوں کے ایک جتھے نے قافلے پہ چھاپا مارا اور اہل قافلہ کا سب مال و اسباب لوٹ کر تقسیم کے لیے ایک جگہ جمع کر دیا۔ سیدنا حضرت شیخ عبدالقادر ایک طرف چپ چاپ یہ دردناک نظارہ دیکھ رہے تھے کہ ایک ڈاکو آپ کی طرف بڑھا اور پوچھا، کیوں میاں لڑکے، تمہارے پاس بھی کچھ ہے؟ آپ نے فرمایا، ہاں میرے پاس 40 دینار ہیں۔ ڈاکو کو آپ کی بات پر یقین نہ آیا اور وہ آپ کی ہنسی اڑاتا ہوا آگے بڑھ گیا۔ اتنے میں ایک دوسرا قزاق آپ کی طرف آیا اور آپ سے وہی سوال کیا۔ آپ نے اسے بھی یہی جواب دیا کہ میرے پاس 40 دینار ہیں۔ آپ کی غریبانہ حالت کو دیکھتے ہوئے دوسرے ڈاکو نے بھی آپ کی بات ہنسی میں اڑا دی۔ ہوتے ہوتے یہ بات ڈاکوؤں میں پھیل گئی اور ان کے سردار احمد بدوی کے کانوں میں بھی جا پڑی۔ اس نے حکم دیا، اس لڑکے کو میرے پاس لاؤ۔ ڈاکو حضرت کو کشاں کشاں اپنے سردار کے سامنے لے گئے۔ سردار نے آپ سے مخاطب ہو کر کہا، لڑکے سچ سچ بتا، تیرے پاس کیا ہے؟ حضرت نے بلا خوف و ہراس جواب دیا، میں پہلے بھی تیرے 2 ساتھیوں کو بتا چکا ہوں، میرے پاس 40 دینار ہیں۔ سردار نے پوچھا، کہاں ہیں؟ حضرت نے فرمایا، میری بغل کے نیچے گدڑی میں سلے ہوئے ہیں۔ سردار نے ایک ڈاکو کو حکم دیا، اس لڑکے کی تلاشی لو۔ چنانچہ اس نے آپ کی گدڑی ادھیڑ کر دیکھی تو اس میں واقعی 40 دینار نکل آئے۔ احمد بدوی اور اس کے قزاق یہ دیکھ کر بہت حیران ہوئے۔ احمد بدوی نے استعجاب کے عالم میں حضرت سے پوچھا، لڑکے تمہیں معلوم ہے ہم قزاق ہیں اور مسافروں کو لوٹ لیتے ہیں، پھر بھی تم نے ان دیناروں کا بید ہم پر ظاہر کر دیا، حالانکہ یہ رقم اس قدر محفوظ تھی کسی کو اس کا وہم و گمان بھی نہ گزر سکتا تھا۔ آخر کس چیز نے تمہیں سچ بولنے پر مجبور کیا؟ حضرت نے فرمایا، میری والدہ نے گھر سے چلتے وقت مجھے نصیحت کی تھی کہ ہمیشہ سچ بولنا، بھلا ان 40 دیناروں کی وجہ سے میں اپنی والدہ کی نصیحت کیوں فراموش کر دیتا اور اللہ تعالیٰ کو ناراض کر لیتا۔ حضرت کے الفاظ سن کر بدوی بے حد متاثر ہوا اور اس پر رقت طاری ہو گئی۔ ندامت کے آنسو نے اس کے دل کی شکاوت اور سیاہی دھو ڈالی۔ اس نے آہ بھر کر کہا، اے بچے، تم پر خدا کی 1000 رحمت ہو، تم نے اپنی ماں کا عہد کا خیال رکھا، لیکن حیف ہے مجھ پر کہ میں نے اپنی ساری زندگی اپنے خالق کا عہد توڑتے گزار دی۔ اے بچے، تم نے مجھے ہدایت کی راہ دکھا دی، اب میں رہتی زندگی تک کبھی کسی کو تکلیف نہیں پہنچاؤں گا۔ یہ کہہ کر وہ حضرت کے قدموں پر گر پڑا اور رہزانے کے پیشے سے طائب ہو گیا۔ اس کے ساتھیوں نے یہ منظر دیکھا تو سب بیک زباں پکار اٹھے، اے سردار، ہم بھی اس برے پیشے سے توبہ کرتے ہیں، تو رہزنی میں بھی ہمارا قائد تھا اور توبہ میں بھی ہمارا پیشوا ہے۔ چنانچہ انہوں نے لوٹا ہوا تمام مال قافلے والوں کو واپس دے دیا۔ کہتے ہیں کہ اس واقعے کے بعد احمد بدوی اور اس کے ساتھی سچے مسلمان بن گئے اور اپنے زہد و تقوی، عبادت و ریاضت اور خدمت خلق و حق شناسی کی بدولت خاصان خدا میں شمار ہوئے۔